بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہمارا آخری چیپٹر ہے خواتین کو بااختیار بنانا، اس کو شروع کیا تھا کہ اسلام نے خواتین کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں، خواتین کو کیا عزت دی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ تو یہ ہمارا لیکچر جو تھا یہ آدھا ہوا تھا، آدھا جو ہے رہ گیا تھا۔ تو آج جو ہے ہم شروع کرنے لگے ہیں اس سے آگے جہاں تک ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ اس میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں، وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ عورت کو جو ہے کیا کیا مقام ملے، کیا کیا عزت دی گئی، وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کی ہم صرف ریڈنگ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو آگے ہے اس کو پڑھیں گے بھی۔ دیکھیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیج نمبر 96 ہے۔ پیج نمبر 96 سیکنڈ لاسٹ سے اوپر والی لائن جو ہے جو حدیث ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ یعنی عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، ان کو کسی قسم کا تشدد وہ نہ کرو، ان کو زیر زبر وہ نہ کرو، بلکہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ عورت بھی اللہ کی پیداوار ہے، اس کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یعنی جس کے پاس 3 بہنیں ہیں اس نے ان کی پرورش کی، اسی طرح اگر اس کی 3 بیٹیاں ہیں ان کی پرورش کی، اچھی پرورش کی، اچھی تربیت دی، پھر ان کی شادی کروائی، تو اس کے بعد جو ہے آخر صلی نے کیا فرمایا کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس ذمہ داری کو جب پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں ایک مقام دیں گے۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو، ٹھیک ہے؟ یعنی دین پر چلنا جو ہے یہ آسان ہوتا ہے، اس کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکل مسائل نہ بتاؤ، مشکل میں نہ پڑھاؤ، لوگوں کو جو ہے مشکلات میں مت ڈالو۔ اس لیے اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور چار دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا۔ حضرت حاجہ علیہ السلام کا واقعہ ایک نمایاں مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اجاگر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کریں۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا گیا۔ تمام مردوں اور عورتوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکبیر کے لیے ان کی پیروی کریں۔ اس واقعہ سے اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جزیرہ نما عرب کی ایک دولت مند خاتون تھی۔ ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجاری مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھیں۔ ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ ان جتنا پورے قبیلے قریش کے قافلے ہوتے تھے جن کا ان کا ساز و سامان ہوتا تھا، اتنا ساز و سامان صرف ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو عرب کی جو ہے سب سے دولت مند خاتون تھی۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین، خدام اور یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ہے خواتین کو حقوق ملے،
خداموں کو بھی حقوق ملے، اسی طرح یتیموں کو وہ بھی جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ بھی ان کو دیے گئے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نہ یتیموں کو حقوق دیے جاتے تھے، نہ ہی جو غلام ہوتے تھے، خدام ہوتے تھے، ان کو ان کے حقوق دیے جاتے تھے، اور نہ ہی خواتین کو حقوق دیے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا، اسلام کو ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو اس وقت سے اسلام نے جو عورت کو عزت دی، عورت کو حقوق دیے، جتنے ان کے حقوق بنتے تھے، جو بنیادی حقوق ہے وہ اسلام نے عورتوں کو فراہم کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام اور خواتین کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہی اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہی۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا و جزا دی جائے گی جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ تو یہ ہے ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، یہ یہاں تک اینڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، وومنز رول ان پاکستان موومنٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی تحریک پاکستان میں خواتین کا کیا کردار تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور جس طرح تحریک پاکستان میں مردوں کا کردار تھا، اسی طرح عورتوں کا بھی بہت زیادہ کردار تھا۔ مسلمانوں کی جو عورتیں تھیں وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی رہیں۔ اس تحریک میں جو ہے انہوں نے شانہ بشانہ کام کیا اور دن رات ایک کر کے پاکستان کو بنانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ اس میں کون کون سی خواتین ہیں اس عظیم جدوجہد میں؟ اس میں برصغیر کی مسلم خواتین جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان خواتین میں بہت سی خواتین ہیں جو شامل ہیں۔ کون کون سی خواتین شامل ہیں؟ محترمہ فاطمہ جرا، بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم جی اے خان، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر، بیگم گیتی آرا، بیگم ہمدم کمال الدین، بیگم فرح حسین، بیگم زرعی سرفراز، بیگم شائستہ اکرام اللہ، فاطمہ بیگم، بیگم وقار النساء اور لیڈی نصرت ہارون سمیت متعدد عظیم خواتین شامل ہیں جنہوں نے برصغیر کی مسلم خواتین میں آزادی کے حصول کا شعور بیدار کر کے انہیں قیام پاکستان کی جدوجہد میں فعال کردار کے لیے منظم کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ خواتین ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور تحریک پاکستان میں جو مرد اس وقت کام کر رہے تھے ان کے شانہ بشانہ چل کر انہوں نے بھی بہت سارے کردار میں انہوں نے حصہ لیا اور ان کو منظم کیا۔ یہ وہ خواتین ہیں جو 20ویں صدی میں عملی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی میدان کی جاں باز، سرگرم اور نڈر کارکن نہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نہ صرف عام گھریلو عورت میں سیاسی شعور بیدار کیا بلکہ علیحدہ ملی تشخص کی تحریک کا جذبہ بھی اجاگر کیا۔ یعنی گھریلو جو عورتیں ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے تحریک کے جو روح تھی وہ ان کے اندر پھونکی، اور اسی طرح جو ملی تشخص تھا اس کی تحریک کا جذبہ بھی انہوں نے اجاگر کیا۔ ان میں سے چند خواتین کا تحریک پاکستان میں جو کردار ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی جتنی بھی خواتین ہیں ان میں وہ چند خواتین کا ذکر جو یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کے قدم بقدم ساتھ رہیں اور مسلم خواتین کی بیداری میں اہم کردار ادا کیا۔ یا MCQ بنے گا کہ مسلم خواتین کی بیداری میں اہم کردار کس نے ادا کیا؟ کیا ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی وہ تحریک ممبر تھی۔ دوسرے نمبر پر بیگم سلمہ تصدق حسین نے مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم لیگ کی رکن بنانے کی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ مارچ 1940 میں لاہور میں منعقدہ مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کرنے والے عالم سیاسی رہنماؤں کی بیگمات
اور خواتین وفود کی میزبانی کا فریضہ انجام دیا اور پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئیں۔ یہ بھی آپ کا MCQ ہے کہ پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری کون تھی اور جو منتخب ہوئی وہ کون تھی؟ بیگم سلمہ تصدق حسین۔ اس کے بعد ہے سول سیکرٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی فاطمہ سورا تحریک پاکستان کی فعال رکن تھیں۔ اس وقت ان کی عمر فقط 14 برس تھی۔ انہیں حراست میں لیا گیا مگر اس باہمت لڑکی نے ہمت نہ ہاری اور مسلم خواتین کو متحرک کرتی رہی۔ قبادہ بیگم شائستہ اکرام اللہ مسلم گرلز فیڈریشن تنظیم کی رہنما تھی۔ اس زمانے میں جو جوان لڑکیوں کو منظم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا مگر اس دشوار مرحلے پر آپ نے ہمت نہ ہاری اور ہندوستان بھر کی طالبات کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد بیگم رانا لیاقت علی پاکستان کی پہلی خاتون اول۔ یہ آپ کا MCQ بھی ہے کہ پاکستان کی پہلی خاتون اول کون تھی؟ بیگم رانا لیاقت علی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھی۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے خدمات انجام دیں۔ وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر تھیں۔ پاکستان بننے سے قبل آپ نے عورتوں کی ایک تنظیم آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن قائم کی۔ وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بیگم رانا لیاقت علی یہ پاکستان کی یہاں کہاں پر ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں۔ اس کے بعد تحریک پاکستان کی رہنما بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنے خوش دامن بی ماما کے ہمراہ تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں میں بھی سیاسی شعور بیدار کیا۔ اس کے بعد بیگم جہاں آرا شاہ نواز علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھیں۔ 1930 میں گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئی، پھر دوسری اور تیسری گولڈ میز کانفرنس میں بھی خدمت خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ مسلم خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی کی رکن بنی۔ یہ آپ کا MCQ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی کی رکن بنی۔ کون بنی؟ اس میں آپ کو مختلف آپشن دیے گئے ہوں گے۔ ان میں کیا ہے؟ آرا بیگم جہاں آرا شاہ نواز وہ آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی کی رکن بنی۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شریک ہوئی۔ لیڈی نصرت ہارون نے بھی تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین کے نام سے ایک انجمن قائم کی جسے کراچی میں مسلم خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مختصراً تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار نبھائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، یہ تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، اور اس سے پیچھے والا جو ہے وہ اس کی ریڈنگ کی اور یہ بھی ہم نے آج پڑھا۔ انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ لیکچر میں اس سے جو آگے ہے وہ پڑھیں گے۔ تو آپ کو اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں سمجھ آنے والی کوئی بات ایسی ہے نہیں، اس کی صرف آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے اندر جو MCQs بنے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، تو آپ کو اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔